وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار و عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے ولین سستے بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم جنج آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل شرف قبولیت عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے اعتبار سے ماسک کے لیے بولا جا رہا ہے، اس کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ جانکاری رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ وبا ناک اور منہ کے ذریعے اندر آتی ہے، تو ماسک کا پہننا ہماری حفاظت کے لیے ہے. اگر کوئی بولتا ہے تو برا نہ مانے، اس پر عمل کریں، ہمارے لیے حفاظت کی بات. آج کا عنوان آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج رمضان شریف کی 17 تاریخ ہے اور 17 رمضان جنگ بدر کی تاریخ. 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی تھی. بدر ایک میدان کا نام ہے جس میدان میں لڑائی ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ بدر رکھا گیا. 17 رمضان بھی تھی، جمعہ کا دن بھی تھا. آج بھی 17 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے. حاضرین کرام، عنوان آپ نے سن لیا، جنگ بدر. اسلام کی جو لڑائیاں ہوئی اس میں 2 قسم کی لڑائیاں ہیں. ایک کو غزوہ کہتے ہیں اور ایک کو سریہ. تو کچھ غزوات ہوئے اور کچھ سرائے ہوئے. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس لڑائی میں خود سرکار دو عالم علیہ السلام بنفس نفیس موجود رہے، اور جس لڑائی میں سرکار بنفس خود موجود نہ ہو بلکہ کسی صحابی کو ذمہ دار بنا کر بھیجیں، اس کو سریہ کہتے ہیں. تو کچھ غزوات بھی ہوئے، کچھ سرائے بھی ہوئے. غزوات میں سب سے پہلا غزوہ اور لڑائیوں میں سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے، جو کفر اور اسلام کے بیچ ہوئی. ایک طرف کافر، ایک طرف مسلمان.
سب سے پہلی لڑائی تھی، اس لڑائی کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور یہ لڑائی عجیب تھی۔ اس لڑائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا کو بتانا چاہا، ان تمام باتوں کو اگر ہم دو باتوں میں تقسیم کریں یا پھر ان تمام باتوں کو ہم ایک دو باتوں میں بیان کریں تو پہلی بات ہوگی کہ اللہ نے اس جنگ کے ذریعے اپنی قدرت دکھائی، اور اللہ نے اس جنگ کے ذریعے اپنے محبوب کی عظمت دکھائی۔ اسباب و علل کچھ بھی ہوں تاریخ کے اعتبار سے، لیکن یہ دو باتیں غور کرنے پر پتہ چلتی ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے محبوب کی عظمت اس جنگ کے ذریعے اس دنیا کے سامنے عیاں کر دی۔ اللہ کی قدرت اس جنگ سے کیسے معلوم ہوئی آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو طلبہ جو ابھی کم عمر ہے، مطالعہ نہیں ہے، صحبتیں نہیں ملی، انہیں پتہ چلنا ضروری ہے، ان کی خاطر بیان کیا جاتا ہے، اور جو حضرات واقف کار ہیں ان کے لیے اعادہ ہو جائے، کیونکہ ذکر رسول جب ہوتا ہے تو معلومات بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین کا تذکرہ جہاں ہو، رحمتوں کا نزول یقینی ہے۔ اہل اللہ کے تذکرے کے بارے میں آیا کہ جب اللہ کے بلیوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اندازہ لگاؤ کہ رحمت للعالمین کے ذکر پر رحمتوں کی بارش کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الاولیاء کفارۃ، جب اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد ہوتی ہے، تو یاد کرنے والوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو کس کی یاد سے؟ ولیوں کی یاد سے۔ تو پھر نبیوں کی یاد کی برکت کیسی ہوگی؟ اور جنگ بدر میں ہم کسی عام نبی کو یاد نہیں کر رہے، نبیوں کے سردار کو یاد کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنگ بدر میں اللہ نے اپنی قدرت کیسے کیسے دکھائی، آپ اندازہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کیسے نصیب ہوا جنگ بدر۔ آپ اگر عقل کے اعتبار سے سوچیں گے تو اگر 10 آدمی مقابلے میں آ رہے ہیں تو پھر 10 آدمی ادھر سے بھی ہونا چاہیے، 10 ادھر سے تو 10 ادھر سے۔ اگر 10 آگے والے آ رہے ہیں اور ادھر ایک آدمی ہے تو پھر عقل بولے گی جو ایک تنہا آدمی ہے وہ مار کھائے گا، جو 10 آدمی ہیں وہ غالب آ جائے۔ عقل تو یہی کہے گی، عقل یہ نہیں کہتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ غالب آئے گا اور 10 آدمی جو ہیں وہ مار کھائیں گے، ہار جائیں گے، ایسا نہیں بولتی۔ لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر وہ ایک 10 پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ہی غزوہ بدر میں ہوا۔ ادھر مکے سے نکلے دشمنان اسلام، ادھر مدینے سے نکلے مسلمان۔ دونوں جب نکلے
نکلنے کے بعد مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کفار پوری لڑائی کی تیاری کے ساتھ آئے، جبکہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکلا تھا مکے کے لیے، جب چلا تو راستے میں مدینہ ملتا ہے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تو ارادہ تھا ان کا لڑنے کا، بہت سارا مال و متاع انہوں نے لڑائی کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکلا ہے، تو مدینے سے ہو کر جائے گا تو ہم اس قافلوں کو روکیں گے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ تو یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی، کیونکہ مدینے سے لوگ نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ یہ خبر جب ابو سفیان کو پہنچی تو ابو سفیان نے راستہ بدلا اور ادھر مکے کو کہلا بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم کو مدینے والوں سے، مسلمانوں سے بڑا اندیشہ ہے۔ تو ادھر سے مکے سے ابو جہل 1000 آدمی کو لے کر نکلا۔ جب 1000 آدمی کو لے کر چلا، خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جا رہا ہے، تو یہ سن کر مکے کے جو مشرکین تھے جو 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، انہوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ ہم اس قافلے کو ابو سفیان کے بچانے کی خاطر نکلے تھے، وہ تو بچ کر نکل گیا ہے، لہذا ہم مکے کو واپس جائیں گے، کیونکہ اب لڑائی تو ہونے والی ہے نہیں، لڑائی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو تکبر آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم چلیں گے، لڑائی کریں گے، بدر کے میدان میں رکیں گے، خوب شراب پیئیں گے، جھگڑا کریں گے، آئیں گے، مدینے پر حملہ کریں گے۔ وہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگی۔ ادھر مکے سے کافروں کا، مشرکوں کا 1000 کا قافلہ نکلا ہوا ہے، ادھر لڑائی کے ارادے سے نہیں بلکہ قافلے کو روکنے کے ارادے سے 313 آدمی نکلے ہوئے، اور خبر لگی کہ کفار لڑائی کے ارادے میں ہیں، کسی حال وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، فرمایا دیکھو کفار تو ہم سے لڑائی کے ارادے میں ہیں اور ہم تو لڑائی کی تیاری میں نہیں ہیں، بولو کیا کرنا، لڑیں گے یا نہیں، کیا کریں؟ تو مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ بھی تھے، تو دونوں کے دونوں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، ہم نے کبھی اپنی جانوں کو اپنا نہیں سمجھا، اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر اشارہ کریں تو یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جس سے چاہے اس سے لڑ لیں
اور آپ اگر فرمائیں سمندروں میں کودنے کے لیے، ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر سمندروں میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ جذبہ دیکھا، یہ جذبہ جب دیکھا صحابہ کہ ایک اشارے پہ سب کے سب جان دینے کو تیار ہیں، اتنے پاک پاک ہو گئے ہمارے نبی، اتنے پاک پاک ہو گئے کہ پوچھو نہ۔ یہاں وہ مرحلہ آیا کہ جس مرحلے پر اللہ اپنے محبوب کی عظمت دکھانا چاہتا۔ لڑائی کل ہونے والی ہے، آج مشاورت ہو رہی ہے۔ ایک دن پہلے جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ اشارہ کریں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے سرکار علیہ السلام نے ایک دن پہلے بدر کے میدان پہنچ کر صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنی چھڑی سے اشارہ فرماتے ہوئے ایک ایک کافر کا نام لیا اور اس کے مرنے کی، اس کے سانس ٹوٹنے کی جگہ بتائی اور ارشاد فرمایا کہ کل یہاں لڑائی ہوگی اور فلاں بن فلاں کافر یہاں مر کر پڑا ہوگا، فلاں بن فلاں کافر وہاں مر کر پڑا ہوگا، فلاں بن فلاں کافر کی لاش وہاں پر ہوگی۔ ایک ایک کا نام لے لے کر سرکار نے اس کے مرنے کی جگہ بتائی، اور دوسرے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہونے کے بعد جا کر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے جس کا نام لے کر جو جگہ بتائی تھی اس کو وہیں پر میں نے مرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان محبوبیت ایک دن پہلے ساری دنیا کے سامنے دکھایا۔ بھئی کل کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، کون بتائے گا؟ کل کی بات آج بتائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ کل کے دن کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا تو پھر یہ شان محبوبی ہو گئی۔ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اس میں رسول پاک کی کون سی شان ہے؟ بھائی اللہ نے رسول کو بتایا، رسول نے لوگوں کو بتایا، اس میں رسول کی کون سی شان ہے؟ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ سب کو بتاتا ہے؟ کیا اللہ سب کو بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ نہیں بتاتا۔ جب سب کو نہیں بتاتا، نبی کو بتاتا ہے، معلوم ہوا اللہ کے نزدیک نبی کی محبوبیت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا یہی تو شان محبوبی ہے، یہی تو سرکار کی اقتدائی ہے، یہی تو ان کی شان و عظمت ہے کہ اللہ نے محبوب کو بتا دیا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس میں رسول پاک کی عظمت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک کافر کا نام لے کر ایک جگہ بتائی اور اس کی لاش تڑپ رہی تھی اس سے تھوڑا ہٹ کر تڑپ رہی تھی لاش۔ تو وہ صحابی سوچنے لگے اللہ کے رسول نے تو اس کا نام لے کر یہ جگہ بتائی تھی اور یہ تھوڑا ہٹ کر تڑپ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہوگا؟ وہیں پر کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ
کھسکتا 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 کلپتا ہوا کھسکتا ہوا آ کر وہی دم توڑا جہاں اللہ کے رسول نے بتایا. یہ ہے سرکار کی عظمت کہ کل یہاں لڑائی ہوگی اور فلاں بن فلاں یہاں مرے گا. یہ مرحلہ تھا نبی کی عظمت دکھا. لڑائی ہوئی، کیسے کیسے سورما اس لڑائی میں تھے. حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت علی تھے، یہ سب تھے جنگ بدر. خلفائے راشدین اصحاب کرام 313 کی تعداد میں، اور یہ اتنے اللہ کے مقبول ترین بندے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے لڑائی سے پہلے دعا کی، اے اللہ یہ تیرے جانثار بندے میدان میں آ چکے ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. اگر یہ ختم ہو گئے تو پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اور کسی لوگوں کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا، 313 کے بارے میں فرمایا. سبحان اللہ. یہ 313 کے نام اتنے متبرک ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال آدمی ان 313 حضرات کے نام لے کر دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑائی ہوئی. لڑائی کے دوران لڑائی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. ہوا چلی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہوا کیسی؟ سرکار یہ ہوا کیسی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی یہ ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے جبریل اور میکائیل کے ساتھ 1000 فرشتوں کی فوج کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہوا محسوس ہو رہی ہے 1000 کی فرشتوں کی فوج آئی ہے جبریل اور میکائیل کے ساتھ. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور قدرت دیکھیے کیسی ہے. فرشتے جب مدد کے لیے آئے تو اس سے پہلے بھی فرشتے مدد کے لیے آیا کرتے تھے، اب بھی آئے. علماء کرام فرماتے ہیں ابھی تک آنے کا انداز فرشتوں کا الگ تھا، اب کے آنے کا انداز الگ ہے. ابھی تک جو فرشتے آیا کرتے تھے صرف کافروں پر روک ڈالنے کے لیے آتے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے آتے تھے، کسی سے لڑائی کرنے نہیں آتے تھے. جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد ہوئی تو یہاں دو طریقوں سے آئے، کافروں پر روک ڈالنے بھی آئے اور کافروں سے لڑنے کو بھی آئے. کافروں کے سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ کٹ کر سر گر رہے تھے مگر کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اور وہ فرشتے کافروں کو نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے. وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو وہ فرشتوں کی فوج نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی جو کوشش ہے وہ کم کر دیں. چلو بھائی ہم 313 نہیں ہے اور بھی فوج آ گئی ہے، کچھ کام وہ لوگ بھی کر لیں گے، لہٰذا یہ کچھ اپنی کوشش میں کمی کر دیں گے. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو وہ فوج نہیں دکھائی اور کافروں کو اس لیے دکھائی کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ 313 ہی ہے اور 1000 کی فوج آ گئی ہے، یہ فوج کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جائیں. اس لیے کافروں کو وہ فوج دکھائی گئی. یہ حکمت اس میں تھی. لڑائی ہوئی، 1000 فرشتوں کی فوج
1000 فرشتوں کی فوج آ کر مدد کرتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جب بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو پھر اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، جیسے جنگ بدر میں مدد فرمائی. لڑائی ختم ہو گئی. لڑائی ختم ہونے کے بعد نبی کی عظمت ظاہر کرنے کا ایک اور مرحلہ آیا. ایک اور مرحلہ. جنگ ہونے کے بعد سرکار نے نماز پڑھائی. صحابہ کرام اقتدا کرتے ہیں. سرکار امامت فرما رہے. فرشتے چلے گئے. جنگ ہوتے ہی جبریل کے ساتھ آئے. سرکار نماز پڑھا ہے. نماز میں سرکار نے مسکرایا. کسی نے دیکھ لیا. بعد نماز کے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز میں آپ کے مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں آپ مسکرا رہے تھے؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جنگ ہونے کے بعد جب جبریل جا چکے آسمانوں میں، تو ان کے لیے آسمانوں کا دروازہ بند رکھا گیا، نہیں کھولا گیا. جب واپس ہوئے جبریل تو آسمان کا دروازہ کھلا نہیں، ان کے لیے بند تھا. جب جبریل نے پوچھا کہ دروازہ میرے لیے بند کیوں رکھا گیا ہے، کھولا کیوں نہیں جا رہا ہے، تو آواز آئی، جبریل تم لوٹ کر آئے ہو جنگ کے میدان سے، کیا مصطفیٰ سے اجازت لی ہے کہ عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے جنگ ختم ہوتے یہ سمجھا کہ اب کام پورا ہو چکا ہے، میں واپس چلا آیا. تو اللہ نے فرمایا، اس لیے دروازہ بند کیا گیا ہے. یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تم محبوب سے اجازت لے گا. سبحان اللہ. تو جبریل کے لوٹ کر آنے پر میں مسکرا دیا. سبحان اللہ. یہ عظمت نبی کا محبوب. جب ساری جنگ ختم ہو گئی، 70 کافر مارے گئے. کافر 70 اور مسلمان 14 مارے گئے. 14 میں 8 انصار اور 6 مہاجر. اندازہ کیجئے 313 آدمی 1000 پر غالب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان کی حرارت ہے تم ہی کامیاب رہو. وہ حرارت ایمانی کیا ہے؟ وہ ایمان کیسا تھا 313 کا جس نے کامیاب کر دیا؟ دیکھیے 313 کو نہ ہاتھی گھوڑے کامیاب کیے، نہ ان کے تیر و تلوار کامیاب کیے، نہ ان کے قوت بازوؤں نے کامیابی دی. 313 کو ان کے حرارت ایمانی نے کامیاب کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان کی مضبوطی نے انہیں کامیاب کیا. اور وہ ایمان کیا رکھتے تھے؟ ان کا ایمان تھا کیسا؟ وہ 313 میں ہر صحابی یہ یقین رکھتا تھا، یہ کامل یقین رکھتا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کافروں کے لشکر میں تعداد بھی زیادہ ہے، کافروں کے لشکر میں تیر و تلوار بھی زیادہ ہے، کافروں کے لشکر میں ہاتھی اور گھوڑے بھی جنگی خطوط پر ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جیت ہماری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب کچھ ہوگا، یہاں اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے.
کہ نبی ہمارے ساتھ ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس جذبے نے اصحاب بدر کو کامیاب کر دیا۔ سبحان اللہ قیامت تک ایسا مسلمان جو نبی پاک کے بھرم پر جیتا ہوگا اللہ اس کو ہر قدم پر کامیاب کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ بیان کے آخر میں پھر ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو گزشتہ بولتا ہوا آیا۔ ماہ رمضان کا موقع ہے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اس مسجد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی چندہ عنایت فرمائیے، اور جیسا کہ گزشتہ 2 جمعوں سے کہا جا رہا ہے کہ پرگی میں جو ہماری نگرانی میں مسجد اور مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آپ ضرور خیال فرمائیں، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنانے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فریدہ بیگم، حمیدہ بیگم، ناظمہ، سید میاں، چاند میاں، محمد ابراہیم، سید عقیل، صابر بیگم، صابرہ بیگم، زرینہ بیگم، مرحومہ سعادت بیگم، ان سب کو اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔